جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں۔ میرا نام عبدالحسیب ہے جی، اور میں شنگھائی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یہاں چائنا میں 4 سال سے رہ رہا ہوں۔ میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہاں چائنا میں رہتے ہوئے میں نے صرف ایک ہی چیز آبزرو کی ہے کہ ہمیں کسی چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ بیسک چیزیں یعنی ایجوکیشن، ہیلتھ، امپلائمنٹ، اور کسی بھی بیسک نیسیسٹی کے لیے ہمیں یا کسی عام آدمی کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، صرف اس کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور اس کے نصیب میں اچھا سا اچھا اس کو ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، آزادی کے اتنے سالوں بعد ہمیں آج تک اتنی اسٹرگل پاکستان میں کیوں کرنی پڑ رہی ہے صرف بیسک نیسیسٹیز کے لیے، یعنی ہیلتھ، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ؟ آخر کب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے؟ دیکھیں، چین کے اپنے بھی مسائل ہیں، لیکن دوسرے ممالک کی نسبت اس نے اپنے بنیادی مسائل جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے حل کیے ہیں۔ اور صرف یہ چین ہی نہیں ہے، دنیا کے اور بھی مہذب ممالک جن کو اپنے عوام کی فلاح کا عمومی طور پر خیال ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک بہت محدود چھوٹا طبقہ ہے، اور سیاسی افیلیشن سے ہٹ کے میں بات کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر اداروں کی افیلیشنز کی ہم بات کریں گے، لیکن ایک طبقہ ہے جس کا خیال ہے کہ پاکستان ان کے لیے بنا ہے، عوام اس میں خام خواہ ہیں، اور وہ طبقہ جو ہے وہ مسلسل حاوی ہے وسائل کے اوپر۔ اور جب آپ تمام وسائل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ساری دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں گے، ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اربوں روپے لگا سکتے ہیں، ہم ویکسین نہیں خرید سکتے، کیونکہ امیر کو پتہ ہے کہ ویکسین اس کو تو لگ ہی جانی ہے، تمام منسٹرز کو پتہ ہے، تمام طاقتور حلقوں کے نمائندگان کو پتہ ہے، تمام بیوروکریٹس کو پتہ ہے، ان کو تو ویکسینز لگ جانی ہے، تو ان کو کیا لگے کہ عوام تک پہنچنا ہے نہیں پہنچنا ہے۔ پھر یہ کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، سب کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ان کے گھروں کے اندر کبھی بجلی نہیں جاتی، ان کے گھروں کے اندر کبھی پیٹرول ختم نہیں ہوتا گاڑیوں میں، ان کے گھروں کی چیزیں جو ہیں وہ پوری رہتی ہیں، تو ان کو کیا لگے عوام کے ساتھ؟ تو عوام کو جب تک آپ نے مرکزیت نہیں دی، ان کی فلاح کو آپ نے مرکزیت نہیں دی، تو یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تعلیم، صحت اور نوکریاں، تعلیم، صحت اور نوکریاں بنیادی ضروریات اس ملک پر حاوی امیر طبقے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، جس میں سے چند ایک لوگ سٹرگل کر کے ان کو پا لیتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں ہر وقت آپ کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایشو ہے، یہ ضروریات جو ہیں اس طبقے کی پوری ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو عوام کا خیال نہیں۔ چلو صاحب، میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ یہ ایسی ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا میرا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کوئی تنقید کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی بھی ان پہ کوئی پوائنٹ ایسا کوئی نقطہ کوئی اس پہ کرٹیسائز کر دے، تو فوراً وہ ہمیں سننے میں ملتا ہے جی مورال ڈاؤن ہو گیا۔ یہ مورال کیا چیز ہے؟ یہ اتنی کچی چیز ہے کہ یہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اور پھر ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں پولیس والوں کو بیچاروں کو تو آئے دن ان پہ تو ان کی ایک اور ہی ہوتی ہے، مطلب ان کا جو ہے وہ ان پہ جو تنقید اور ان پہ جو برا بھلا کہا جاتا ہے انہیں، اور اس طرح پھر عوام ساری مطلب سب لوگ، ساری عوام جو ہے وہ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا عوام کا مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا۔ باقی سرکاری افسران جو ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ان کے مورال کا کیا بنتا ہے؟ تو یہ میں نے ایسی ذہن میں آ رہا تھا، تو اس پہ اگر ہو سکے تو کچھ بتائیے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، مرائل جو ہے وہ بہت جلدی ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح قومی سلامتی جو ہے بہت جلدی خطرے میں پڑ جاتی ہے، قوم کا سلامتی والا مفاد جو ہے وہ دشمنوں کی کا ٹارگٹ بن جاتا ہے، پاکستان کمزور ہو جاتا ہے، اداروں کے اندر بغاوت کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ کتنا کمزور مرائل ہوگا جو ذرا ذرا سی بات کے اوپر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر کے اندر وہ تمام ممالک اٹھا کے دیکھیں، ان کے نظام کو دیکھیں جو اپنے جھنڈے پر، اپنے ترانے پر، اپنی سرزمین پر بہت فخر کرتے ہیں، اور ان ممالک کے نظام میں یہ گنجائش دیکھیں کہ وہ کتنی تنقید کرتے ہیں، اپنی پولیس پر کتنی تنقید کرتے ہیں، اپنے سیاستدانوں پر کتنی تنقید کرتے ہیں، اپنے فوج پہ کتنی تنقید کرتے ہیں، جہاں پر ان کو غلطی نظر آتی ہے تنقید کتنی ہوتی ہے، فلمیں بنتی ہیں،
اب ہر دوسری ہالی ووڈ کی مووی جو ہے اس کے اندر CIA کے کردار کے اوپر ایک فلم بنی ہوئی ہے، فوج کے اندر روگ ایلیمنٹس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، صدر اور وائس پریزیڈنٹ کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے ملک خطرے میں پڑ جانا فلم بنی ہوئی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فکشن لکھا ہوا ہے. تو ان کے فکشن کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ آزادی نظر آتی ہے. ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے جتنی انسیکیورٹیز ہیں، اتنے زیادہ پاکستان کو انسیکیور ملک کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر آپ لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے حالات خراب ہو گئے. حالات باتوں سے خراب نہیں ہوتے، حالات اعمال سے خراب ہوتے ہیں. جو پاکستان میں اس وقت خرابی ہے یہ کسی کی تنقید کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ پاکستان میں خرابی ان تمام لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے جن لوگوں کو خدشہ ہے کہ جی ذرا سی بات ہوگی تو ہمارا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. تو اگر مورال اتنا ہی کچا ہے تو بھائی اس کو پھر پکا کیجئے، اعمال اپنے تبدیل کیجئے. تو اعمال کی وجہ سے ملک ڈوبتے ہیں، اعمال کی وجہ سے قوموں کی قسمتیں خراب ہوتی ہیں. یہ کوئی باتوں کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے نہیں ہوئی. جب سے دنیا کی تہذیبی تاریخ مرتب ہوئی، آپ ایک ملک مجھے دکھا دیں جو باتوں اور تنقید کی وجہ سے ٹوٹا ہو. میں آپ کو سینکڑوں ملکوں کی اور تہذیبوں کی تفصیل بتا سکتا ہوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، جو اعمال کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، جو اقدامات کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، جو حسد کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، اندر کی لڑائی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، جو بری پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. تو مورال جو ہے مجھے تو خود کبھی سمجھ نہیں آئی کہ مورال اتنی جلدی ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. یہ طلعت صاحب ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک بریگیڈیئر صاحب کو طلب کیا DHA کے، اور وہ پیش نہیں ہوئے. تو مطلب اس چیز سے کیا تاثر جائے گا عوام میں کہ جو طاقتور گروپ ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے طلب کیا تھا پھر وہ اس پہ جو چپ ہو کے بیٹھ گئے، کیا ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کو خاموش کرایا گیا؟ اگر ایسے کی نظام چلنا ہے تو پھر تو بھائی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کیسز کی پینڈنسی اٹھا کے دیکھ لیں، چلے ایک معیار بنا لیں کہ کتنے کیسز جو ہیں عدالتوں کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں، جو دھکے کھا رہے ہیں. کچہریوں کے اندر قتل و غارت گری کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو انصاف کی توقع نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ایک جج جو ہے وہ بڑی تڑ کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور دوسرا جج جو ہے اس کے مقابلے میں بالکل بیٹھ جاتا ہے. جب سپریم کورٹ کے جسٹسز جو ہیں وہ پھر رہے ہوں انصاف کے لیے، جب جج صاحبان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوں، جب وہ حرکتیں ہو رہی ہوں جن حرکتوں کی وجہ سے جوڈیشری دنیا بھر کے اندر اگر آپ نمبرز اٹھا کے دیکھیں وہ کم ترین نمبرز کے اوپر ہو، تو پھر لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے. تو جب تک آپ نے عوام کو انصاف فراہم نہیں کیا، جب تک آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کیا، جب تک آپ نے مسلسل کارکردگی سے اور جمہوری انداز سے اپنا برانڈ نہیں بنایا، تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. کبھی کبھار آپ کا زور چل جائے گا لیکن عمومی طور پر کوئی عزت نہیں ہوگی. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فاروق بات کر رہا ہوں گجرات سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اتنے اسکینڈل آ گئے اس گورنمنٹ کے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی، کیا کبھی ہم عمران خان صاحب کا احتساب دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ وہ اتنے چہیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے کہ لگ نہیں رہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی پاؤ والا کام ہو جائے گا ان کے ساتھ بھی. اور کیا ہم کبھی ان کا احتساب ہوتا دیکھ سکیں گے؟ ذرا پلیز لازمی اس میں کمنٹ کیجیے گا. جی ایک نہیں 20 اسکینڈلز ہیں اور مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں، ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں، اور تمام دعووں کے باوجود وہ اسکینڈلز جو ہیں مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں جو دعوے ان کی نفی کرتے ہیں. اور فہرست اتنی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے کہ فرینکلی جب میں اپنے پروگرامز میں اب دہراتا ہوں تو مجھے خود بھی تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ بات اتنی مرتبہ کر چکے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باتیں اگر پرانی ہے تو نئے انداز سے کریں، اور اگر نئی کوئی بات ہم کر سکتے ہیں تو بحث کو اس طرف لے کے جائیں. بدقسمتی سے جب ہم یہ اسکینڈلز کی فہرست کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ کی ہوئی ہیں، اور بالکل کی ہوئی ہیں. اس وجہ سے بھی کی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ بھی مسلسل یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اسکینڈلز جو ہیں نہ صرف ایکسپرٹس کے ریڈار کے اوپر ہے بلکہ آپ لوگوں کے ریڈار کے اوپر بھی موجود ہیں، اور میں ان کی لسٹ نہیں دہرانا چاہتا. کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر آپ کو اسکینڈل نظر نہیں آیا ہو؟ اور یہ یاد رکھیں کہ اسکینڈل صرف جو ہے وہ
فائنینشیل اسکینڈل نہیں ہوتے. جو بری کارکردگی ہے وہ ملک کے اندر سب سے بڑا اسکینڈل ہے. جو بیڈ گورننس ہے وہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے. جو لوگوں کی زندگیوں میں تباہی ہے وہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے. پیسے تو آپ ریکور کر لیں گے, پیسے تو دوبارہ بھی بنائے جا سکتے ہیں, پیسے تو جائیداد کی کرکی کر کے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن زندگیوں کو تباہ کرنے والی جو انکمپیٹنس ہے اس سے بڑا اسکینڈل کیا ہوگا. تو مجھے نہیں پتہ جی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے ساری چہیتے رہیں گے. اسٹیبلشمنٹ کب تک چہیتے اور سوتیلے پالتی رہے گی, مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. ہر دوسرے سال ایک چہیتا ہے, ہر دوسرے سال ایک سوتیلا ہے. کب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ اور یا تو اس کھیل کا کوئی پاکستان کی صحت پر اثر پڑا ہو, یا تو ملک جو ہے زبردست ترقی کر رہا ہو, دنیا میں ہمارا بڑا نام ہو اور لوگ ہماری مثالیں دیتے ہوں. یہ چہیتے اور سوتیلے کرتے کرتے ملک کی پگ جو ہے وہ آپ نے زمین پر جو ہے رگید دی ہے, لیکن پھر بھی چہیتے اور سوتیلے ہیں. تو میں تو اس چہیتے اور سوتیلے کی بحث سے بھی تنگ آ گیا ہوں. اور کیوں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کسی کو لائے اور کسی کو نکالے اور کسی کا احتساب کرے اور کسی کو چھوٹ دے دے؟ تو جب تک یہ ماورائے آئین جو ہے کام ہوتے رہیں گے تب تک یہ احتسابی اور انتقامی کام چلتے رہیں گے اور ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا. تو میں تو اس چہیتے پن سے بھی بہت آوازار ہیں کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چلو بھائی, میں نثار بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے آرمی چیف ہوا کرتے تھے جنرل رائل شریف, یہ 40 ممالک کے فوج کے سربراہ ہیں. وہ فوج کہاں پہ کام کر رہی ہے؟ یہاں پہ نہیں جا رہی کیوں لڑنے کے لیے؟ اسی لیے یہ فوج بنائی تھی نا 40 ممالک نے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس ظلم ہوگا اس سے ساتھ لڑیں گے. جی, جنرل راحیل شریف ہوا کرتے تھے, بالکل ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ تلواریں گھماتے تھے. اور اس وقت جب وہ آرمی چیف ہو کر اپنی نوکری کی بات چیت کر رہے تھے سعودی عرب کے اندر, بطور آرمی چیف پاکستان کی فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنی نوکری کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے سعودی عرب کے اندر, تو اس سے بڑا اسکینڈل اور کیا ہوگا؟ پھر ان کو جسٹیفائی کرنے والے بہت سارے تھے, ابھی بھی موجود ہیں, لیکن اب وہ کسی اور کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ابھی بھی موجود ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ راحیل شریف صاحب اس وقت کہا کرتے تھے جی زبردست کمانڈر ہے جی, ان کے بغیر تو یہ 40 ملکوں کی فوج جو ہے وہ چل نہیں سکتی, ایسا بندہ ہمیں چاہیے, اور یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا, اور امت مسلمہ کی ایک بڑی فوج آ جائے گی. برابر میں اب لگی ہوئی ہے جنگ. تو راحیل شریف صاحب جو ہے تلوار اٹھا کے چلے کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ نہیں جائیں گے. وہ سارا نظر کا دھوکہ تھا, وہ سارا ایک میڈیا فراڈ تھا جو ڈیولپ کیا گیا, کیونکہ جسٹیفائی کرنا تھا ان کو وہاں پر نوکری لینے کی. نوکری کس کے لیے لے رہے ہیں؟ کوئی امت مسلمہ کی خدمت کرنے کے لیے لے رہے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے لے رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کتنے پیسے کمانے ہیں آپ نے, کیا اس ملک نے تھوڑے پیسے دیے ہیں آپ کو؟ تو راحیل شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, لیکن اب وہ لوگ جو ان کو پروموٹ کیا کرتے تھے اب کبھی ان کی بات نہیں کریں گے. رات گئی بات کی, ان کا خیال ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن آپ کے سوالوں سے ظاہر ہے کہ نہیں بھولتے لوگ, لوگوں کو یاد رہتا ہے.